بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کون سا ایسا دن ہے کہ جب عورت اپنے بال دھوئے تو اس کے گھر میں پیسہ ہی پیسہ آ جاتا ہے، گھر کے چپے چپے میں برکت آ جاتی ہے۔ آج میں آپ کو کچھ ایسی ہی بہت ہی اہم معلومات بتانے جا رہا ہوں، بہت ہی پیارا اور مجرب عمل بتانے جا رہا ہوں جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے گھر کے سارے اخراجات، گھر کا سارا ساز و سامان پیسوں سے ہی آتا ہے۔ گھر میں بیوی بچوں کے درمیان خوشیاں بھی پیسوں سے ہی آتی ہیں۔ بہت سے گھروں میں تو گھروں کے حساب و کتاب خواتین کے پاس ہی ہوتے ہیں، شوہر کمائی کرتا ہے اور بیوی گھر کا سارا حساب رکھتی ہے۔ دوستو، اگر گھر میں آنے والا پیسہ صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو گھر جنت بن جاتا ہے، اور اگر وہی پیسہ فضول کاموں میں لگا دیا جائے تو گھر سے لڑائی جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے، بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے، بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے، ناچاکیاں جنم لیتی ہیں، گھر سے خوشیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب رزق کی قدر نہیں کی جاتی، اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا جاتا، پھر گھر میں ایسے حالات بن جاتے ہیں، ہر کام الٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہر کام میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ شادی شدہ عورت کو کس دن اپنے بال دھونے چاہیے، جو اس کو اور اس کے گھر والوں کو بہت فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ وہ عورت جس کے گھر میں دولت پیسہ نہیں آتا، اپنے شوہر کی وجہ سے پریشان رہتی ہے، اپنے گھر کی ذمہ داری کی وجہ سے پریشان رہتی ہے، اس کے لیے آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اس کو سکپ مت کیجیے گا، پوری ویڈیو آخر تک دیکھ لیجیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کنواری لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، ان کو رات کے وقت کبھی بھی بال نہیں دھونے چاہیے۔ ایسا کرنے سے اس کا جو نقصان ہوگا وہ عورت کبھی برداشت نہیں کر پائے گی۔ جو کنواری عورت احساس کمتری کا شکار رہتی ہے، جس کا دل نہیں لگتا، جو ہر وقت چڑچڑے پن کا شکار رہتی ہے، وہ کبھی بھی رات کو یا شام کے وقت اپنے بال نہ دھوئے۔ وہ عورت جو اپنے بال کٹواتی ہے اور فوراً واش روم جا کر دھونے لگ جاتی ہے، وہ بہت بڑی غلطی کر رہی ہوتی ہے۔ اسلام میں بالوں کو کاٹنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے سر کے بال کاٹ بھی لیتی ہے تو اسے فوراً بال دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور دھونے بھی نہیں چاہیے، بلکہ ایک دن کا وقفہ ڈال کر بال دھونے چاہیے۔ اگر وہ فوراً اپنے بال دھو لے گی تو اس کے اوپر شیطانی طاقتوں کا دباؤ پڑ سکتا ہے۔ وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں، ان کو کسی بھی صورت منگل کے دن بال نہیں دھونے چاہیے، کیونکہ منگل کا دن شادی شدہ عورت کے لیے بہت ہی منحوس دن ہوتا ہے، لہٰذا منگل کے دن کبھی نہ دھوئے اپنے بال۔ ایک بات یاد رکھیں، کوئی بھی عورت بال دھونے سے پہلے اپنے بالوں کو اچھی طرح پہلے ہی جھاڑ لیا کرے، کیونکہ بال دھوتے وقت جو بال پانی میں بہہ جاتے ہیں، اس کا بہت برا اثر اس کی صحت پر پڑتا ہے۔ عورت کو مغرب کے وقت کسی صورت بھی بال نہیں دھونے چاہیے۔ اگر اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا نئی شادی ہوئی ہے تو کبھی بھی مغرب کے وقت اپنے بال نہ دھوئے۔ وہ عورت جس پر لگتا ہو کہ شیطانی طاقتوں نے دباؤ ڈال دیا ہے یا جنات کا سایہ ہے، تو اس عورت کو پانی میں 7 بیری کے پتے ڈال کر پانی کو جوش دے کر اپنے بالوں کو دھو لینا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل صرف 7 دن دھو لینے سے اس کے اوپر سے ہر طرح جادو، جنات، سایہ ٹونا
اس طرح کی جتنی بھی بندشیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ جن عورتوں کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ ان کو کبھی بھی مت کاٹا کریں۔ اکثر خواتین سفید بالوں کو کاٹنا شروع کر دیتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ ان کی خوبصورتی بگڑتی جا رہی ہے، ان کی خوبصورتی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایسی عورت اگر سفید بال کاٹ دے تو اس کا گھر کنگال ہو جاتا ہے، غربت آنا شروع ہو جاتی ہے، شوہر غریب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی اپنے بالوں کو، خاص کر سفید بالوں کو کبھی نہ کاٹیں۔ اگر وہ ایسا کر لے تو اس کے گھر سے کبھی بھی بے برکتی اور نحوست ختم نہیں ہوتی۔ دوستو، آپ سب کو پتہ ہے گھنے اور لمبے بال عورتوں کے لیے زینت کا باعث ہوتے ہیں۔ جو عورتیں مردوں کی طرح بال بناتی ہیں، مردوں کی طرح بال کٹواتی ہیں، تو ایسا اسلام میں ناجائز قرار دیا ہے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ تمام صورتیں جو بتائی گئی ہیں اس طرح کوئی بھی عورت نہ کرے ورنہ اس کا گھر بگڑ جائے گا۔ تو محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، کوئی بھی عورت وہ اگر بتائے گئے طریقے کے مطابق، بتائے گئے وقت میں اگر اپنے بال دھو لیتی ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے گھر سے غربت نکل جائے گی، نحوست ختم ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے اس کے گھر سے ختم ہو جائیں گے۔ پھر اس کو امیر و کبیر ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکے گا۔ اللہ عز و جل ایسا کرم فرمائے گا، اس کا شوہر امیر و کبیر بن جائے گا، اس کا بیٹا، اس کے بھائی دولت مند بن جائیں گے۔ میرا رب اس عمل کی برکت سے اس عورت کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے گا، گھر میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ وہ عورت یہ عمل کر کے اس دن بال دھو کر جو دعا مانگے گی وہ دعا قبول ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا عمل توجہ سے سن لیں۔ عورت نے کس وقت اپنے بال دھونے ہیں اور کس دن اپنے بال دھونے ہیں، اور چھوٹا سا عمل کر لینا ہے۔ یہ بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی مجرب عمل ہے۔ یہ عورت اپنے شوہر کے لیے کر لے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کر لے۔ اگر یہ عمل کر لیتی ہے، اس کے گھر سے نحوستیں نکل جائیں گی، اس کے گھر سے بے برکتی ختم ہو جائے گی، اس کے گھر میں خوشیاں داخل ہوں گی۔ انشاءاللہ عز و جل اس کا شوہر امیر و کبیر بن جائے گا۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے بھائی، اس کے بچے دولت مند بن جائیں گے۔ تو محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، توجہ کے ساتھ یہ عمل آپ نے سن لینا ہے۔ تو محترم دوستو، عورت بدھ کے دن اور جمعرات کے دن 12 بجے اپنے بال دھو لیتی ہے، چاہے وہ کمواری عورت ہے، چاہے وہ شادی شدہ عورت ہے، چاہے وہ بوڑھی عورت ہے جس کے سفید بال ہیں۔ تو محترم دوستو، بدھ اور جمعرات والے دن، ان 2 دنوں میں دن کو 12 بجے اپنے بال دھو لیتی ہے اور اس کے بعد 2 نفل پڑھ لیتی ہے۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد وہ عورت دعا کر لے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اپنے بال دھو کر اس کے بعد 2 نفل پڑھنا ضروری ہیں۔ 2 نفل پڑھنا اس عمل کے لیے شرط ہے۔ اور جب اپنے بال عورت دھو لے اور پھر اس کے بعد 2 نفل پڑھ لے، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے شوہر کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے دعا کر لے۔ اگر عورت یہ عمل کرنا شروع کر دے، جب بھی بدھ کا دن آئے اور جب بھی جمعرات کا دن آئے، وہ اپنے بالوں کو دھو لے اور پھر اپنے بالوں کو دھونے کے بعد 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھ لے اور پھر دعا کر لے۔ چند ہی دن یہ عمل کرے گی تو وہ برکتیں، وہ رحمتیں اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی برکتیں عطا فرمائے گا، دنوں کے اندر وہ امیر و کبیر بن جائے گی۔
اس کا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے مالا مال فرمائے گا، اس کی دعائیں قبول ہوں گی، اس کا شوہر، اس کے بچے، اس کے بھائی امیر و کبیر بن جائیں گے، اس کی حاجتیں پوری ہوں گی، اس کے مقاصد پورے ہوں گے، رکے ہوئے کام انشاءاللہ عز و جل دوڑنا شروع ہو جائیں گے۔ میرا رب دعاؤں کو قبولیت عطا فرمائے گا۔ تو محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کون سا ایسا شخص ہے جو نہیں چاہتا وہ امیر و کبیر بنے، اس کے گھر کے اخراجات پورے ہوں، اس کی روزی روٹی میں برکتیں ہوں، اور آج ہر شخص کو ضرورت ہے۔ لہٰذا جو بھی میری بہن غریب ہے اس کو چاہیے وہ آج کا یہ عمل سنیں۔ ویڈیو دیکھنے سے اور سننے سے کام نہیں ہوگا، بلکہ یہ عمل کر کے دیکھ لیں۔ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ خود بھی عمل کریں اور اپنے دوست، احباب اور وہ لوگ جو حاجت مند ہیں ان تک بھی اس ویڈیو کو پہنچائیں۔ انشاءاللہ عز و جل میرا رب آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا۔